اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور ان کا فلسفہ جو حفظان صحت پر ہوتا ہے، اور ان کی گہری فکر اور ان کے اقوال، ان کے مال جاتی واقعات اور سہل اور مجرب المجرب نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں مفرد چیزوں کا یعنی نباتات کا یعنی جڑی بوٹیوں کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہت ساری نباتات کا ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے یعنی جڑی بوٹیوں کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ہمارے چینل کا آپ وزٹ کریں گے تو تمام تفصیل تر آپ کو مل جائے گی۔ تو پچھلی بہت ساری ویڈیو میں نے نباتات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین کرام است و خدوس پر۔ ناظرین کرام، یہ فن طب کی ایک مایہ ناز نباتات کی قسم ہے، انتہائی اعلیٰ علاج معالجے میں اس کا کردار ہے۔ تو عربی میں اس کو است و خدوس یا انس کہتے ہیں، ہندی میں دارو اس کو بولتے ہیں، فارسی میں است و خدوس، جاروب، اور جاروب دماغ بولتے ہیں، اردو میں دماغ کا جھاڑو۔ است و دو کے لفظی معنی دماغ کا جھاڑو ہے، یعنی یہ واحد نباتات کی ایسی قسم ہے، یعنی ایک ایسی جڑی بوٹی ہے، ایک ایسی مفرد چیز ہے جس کو حکمہ قدیم نے دماغ کا جھاڑو کہا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم پہلے اس کی چونکہ ہمارے یہ علاقے میں بہت نیاب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن کسی دوسرے علاقے میں جا کر آپ کو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ہرا بھرا بھی پودا دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا پودا جنگلی تلسی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جنگلوں پہاڑوں کی نمناک زمین میں ربیع کی فصل کے ساتھ سردیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تنا آدھا میٹر لمبا اور کھڑدار سا ہوتا ہے۔ پتے سفید، نگیلوں یا پیلے سرخی مائل اور برگ ستر سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھول بکثرت گچھوں اور اوپر کے پتے جو تلسی کی بالیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں تخم بھرے رہتے ہیں۔ ان میں تیز کافور کی طرح خوشبو آتی ہے، جن کا مزہ تیز اور کڑوا ہوتا ہے۔ تخم رائی کی طرح چھوٹے چھوٹے، کچھ چپٹے سے سیاہی مائل زرد ہوتے ہیں۔ ان سے کافور کی طرح بہت ذائقہ تیز اور کڑوا سا ہوتا ہے۔ است و خدوس کے خشک شدہ پتے اور پھول بطور دعا بکثرت مشتمل ہیں۔ ناظرین کرام، مقامی پیدائش یہ کشمیر، پاکستان کے علاوہ عرب، بھارت، ہمالیہ میں 4000 کے 11 فٹ بلندی تک، بھوٹان، نیپال وغیرہ میں پیدا ہوتا ہے۔ کشمیر میں اس کی کئی قسمیں خود درو پیدا ہوتی ہیں، یعنی جنگلی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ، اٹلی میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ ذائقہ تیز اور تلخ، مزاج میں ناظرین کرام گرم و خشک ہے بدرجہ دوم۔ تو افعال کے لیے اس کا صدا، یعنی صدا کہتے ہیں دماغ کو، دماغی امراض میں مقوی و منکی دماغ و صاب، مقوی معدہ، قاصر ریا اور مسہل بلغم و صداع محلل مفتع جالی ہے۔ تو ناظرین کرام، است و خدوس کا زیادہ دماغی اور عصبی امراض مثلا فالج، لقوہ، صداع، سرد نزلہ، زکام اور نسیان میں استعمال کرتے ہیں۔ دماغ کو طاقت بخشنے اور ان کو فضلات سے پاک کرتا ہے۔ است و خدوس کا جوشاندہ درد اعصاب اور وجع مفاصل کو تسکین دینے کے علاوہ جگر کے سرد ورم اور استسقاء میں مفید ہے۔ جالی و مفتع ہونے کے سبب سے سینے، پھیپھڑوں، دماغ کو رطوبت سے صاف کرتا ہے، دماغ کے سودے کھولتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بے شمار مرکب رائج ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں،
تو اس کی پہچان ذرا مشکل امر ہے، تو اس لیے یہ عام بازاروں سے پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ استوخدوس یعنی آپ کو پھول دیں گے، وہ استوخدوس کے پھول ہوتے ہیں، تو استوخدوس کے پھول لے کر اس کو مرچ سیاہ کے ساتھ کھانے سے، یعنی جتنا اس کا وزن ہوگا 50 گرام آپ نے اس میں مرچ سیاہ شامل کر لینی ہے۔ اس کے ساتھ کھانے سے ناظرین کرام یہ دماغ کا جاڑو ہے، یعنی دماغ کو تمام ردی مادوں سے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے اور فضلات کو دور کرتا ہے اور دماغ کو فضلات سے دور کرتا ہے۔ درد سر، درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، بینائی کا کمزور ہو جانا یعنی بصارت کا کمزور ہو جانا، آنکھوں کے جملہ امراض اور کانوں کے جملہ امراض کی یہ ایک واحد دعا ہے۔ ناظرین کرام جس طرح یہ کام کرتی ہے، اس سے آپ کو بہتر اور کوئی بھی نباتات میں یا کسی بھی طریقہ علاج میں ایسی کوئی جڑی بوٹی نہیں ملے گی جو اتنا کام کرتی ہو۔ تو ناظرین کرام اس کو طریف الاستوخدوس بھی عام بازاروں سے مل جاتی ہے، اس کا نسخہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس استوخدوس کو استعمال کرنے سے تمام دماغی امراض دور ہو جاتے ہیں، اور دائمی سر درد جو ہے آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی بعض لوگوں کو بہت زیادہ سر درد رہتا ہے، تو استوخدوس کے استعمال سے سر درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، آنکھوں کے جملہ امراض دور ہو جاتے ہیں اور کانوں کے جملہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ تمام ردی مادے دماغ سے نکالنا اس کا خاص امر ہے۔ تو ناظرین کرام استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کریجئے گا۔ تو اس کا مقدار خوراک جو ہے وہ ناظرین کرام بطور صفو 1 گرام سے 3 گرام تک ہے، یعنی 1 گرام سے 3 گرام اس کو مرچ سیاہ کے ساتھ کھانا بہت بہتر ہے، مغز بادام کے ساتھ کھانا بہت بہتر ہے، اور مصبر کے ساتھ اگر پیٹ میں ہر ٹائم بھاری پن رہتا ہو تو مصبر کے ساتھ کھانا بہت بہتر ہے۔ اگر اس سے بھی بہتر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ناظرین کرام جو ہے خشک دھنیا کے ساتھ اس کو استعمال کرنا بہت بہتر ہے۔ ناظرین کرام اس کو تنہا بھی استعمال کریں گے آپ کو بے بہا فائدہ ہوگا، تمام دماغی اور اعصابی امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے، میں اس لیے کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت ساری نباتات کی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور بہت ساری تفصیل ہم کر چکے ہیں، تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں، آپ کو تمام تر نباتات کی تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین کرام یہ نسخہ جو ہے، یہ جو استوخدوس ہے، یہ طبیہ کالج لاہور میں 40 سال سے مشتمل ہے دماغی امراض کے لیے، تو آپ بھی استعمال کریے گا اور ہربل چیزوں سے اپنا علاج کیجیے، اپنے وقت بھی اور صحت کی پیسے کی بھی آپ بچت کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا استوخدوس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ۔